السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے یوٹیوب کے دوست؟ انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے سورہ پارہ 30 کی سورہ نبا سے لے کر ناس تک کی پوری سورت حدر میں تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اب انشاءاللہ پارہ 29 سورہ ملک سے جو شروع ہوتا ہے اور مرسلات میں جا کر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ سورہ ملک آج ہم لوگ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی تلاوت کریں گے اور اس میں جو قواعد ہیں اس کو بھی بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورة الملك مكية وهي 30 آية وفيها ركوعان۔ سورہ ملک مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، تبا با پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کالذی، تبارک الذی، کاف کو ذال میں ملائیں گے سختی کے ساتھ کیونکہ ذال پر تشدید ہے۔ لذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ۔ بیدی ہل ملک، بیدی بیدی ہل ملک، الملک، یا لام پڑھی جا رہی ہے، حروف قمریہ میں سے ہے۔ وہو علی کلی، وہو علی کلی، علی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کلی لام پر تشدید ہے، کاف کو لام میں ملائیں گے
اور لام کو پھر پڑھیں کیونکہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھیں. شیء قدیر. شیء تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. قدیر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہو، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قدی روح پہ ہم وقف نہیں کریں گے، آگے پڑھیں گے. تو قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، یہ تنوین ہے، دال پر 2 پیش کی تنوین تھی، اصلاً یہ قدیرون ہے. ٹھیک ہے، اگر قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، تو اس کے بعد آنے والا حرف یہ حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے کہ اس کے اوپر حرکت نہیں تھی. تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، مطلب جو بعد والا حرف چاہے آنے والا جو حرف ہے اس کے نیچے جو ہے نون لائیں گے اور اس کے نیچے زیر دیں گے. اسی کو نون قطنی کہتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصل درمیان میں گر جائے گا. ملانے کی صورت میں یہ الذی نہیں پڑھا جائے گا، ملا کے طرف ہم پڑھیں گے قدیرن الذی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر وصل ملا کے پڑھیں گے تو قدیرن الذی پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا قاعدہ تھا کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصل درمیان میں گر جائے گا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے قدیرٌ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. لیکن ہم لوگ ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. خلق الموت، خلق خا کو کوٹا پڑھیں گے. لام پڑھی جا رہی تھی حروف قمریہ میں سے ہوگا، حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے. مو واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا. والحیات یہاں بھی حروف قمریہ میں سے، کیونکہ لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے ہا ہے. لیبلوکم با پر قلقلہ کیونکہ جزم ہے. لیبلوکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھے گی. ایکم یا پر تشدید ہے، اس پر سختی کریں گے. ایکم پھر یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. احسن عملا، احسن احسن عملا. عملاً، اور عملاً کو اگر وہو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ادغام بلا مع الغنہ ہو جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی. ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، اور اس پر واو پر تشدید بھی آ جائے گی وصلاً میں. وهو العزیز الغفور، وهو یا بھی حروف قمریہ ہے. عزی یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. عزیزل یا بھی حروف قمریہ. غفور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا، اور وقف کی صورت میں، وقف کی حالت میں را پر جزم لے کر آئیں گے. اور یہاں جب یہاں ٹھہریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی صورت میں را کے اوپر جزم آ جائے گی. قاعدہ ہے کہ مد عارض وقفی سکون عارضی ہو
وقف کی صورت میں وہاں جو سکون آ رہی ہو عارضی طور پر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حروف مدہ میں سے چاہے یا مدہ ہو، واو مدہ ہو، الف مدہ ہو، کچھ بھی ہو، تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے۔ حروف مد کے بعد سکون عارضی، حروف مد تین ہی ہیں، الف یا واو، تو یہاں واو ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے خلق 7 با پر قلقلہ، با پر قلقلہ، سما کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کیا، واو پر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر دونوں کھینچ کر پڑھیں گے۔ سماوات تنوین کے بعد اخفاء حقیقی کے 15 حرفوں میں سے طا آ رہی ہے، اس لیے یہاں اخفاء ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ طباقا، اور اگر طباقم کو ماتارا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں تنوین کے بعد میم آ جائے گی، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تو الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، طباقا ایسے پڑھیں گے، ما ترى الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، ترى را پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، خلق الرحمن، فی خلق الرحمن، قاف کو را میں ملائیں گے، اور یہ الف اور لام، یہاں لام نہیں پڑھی جا رہی تو حروف شمسیہ میں سے ہوگا۔ فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان میم پر کھڑا زبر ہے قائم مقام الف مدہ کے، من اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا رہی ہے۔ تفا کھڑا فا پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، وت وقف کی صورت میں یہ جزم سے بدل جائے گی، یہ 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زبر کی نہیں ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اور اگر تفاوتن کو فرجع البصر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اخفاء حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آ جائے گی۔ من تفاوت فرجع البصر، فر واپر ہوگی، کیوں کہ را ساکینہ سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں را پر ہوگی، اور قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ ما قبل ساکن، رائے ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، تو یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے تو اس کے اوپر جزم ہوا، اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو یہاں را پر ہوگی۔ فرجع البصر، جع البصر، اور یہ لام پڑھی جا رہی ہے حروف قمریہ میں سے، بصر وا پر ہوگی، اور صاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے۔ وقف کریں گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى را پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را پر بھی ہوگی۔ من فطور اخفاء حقیقی،
نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہی ہے. طور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ، اور وا پر جب وقف کریں گے تو یہاں جزم آ جائے گی. ٹھیک ہے. هل ترى من فطور، اور جب یہاں جزم آ جائے گی قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس کی مقدار 6 حرکت ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر، میم مشدد غنہ ہوگا ایک الف کے پر، ثم را پور ہوگی. وہی قاعدہ را ساکنہ سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے. ثم ارجع البصر، را پور ہوگی، را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر. البصر حروف قمریہ. ثم ارجع البصر، را پر ہوگی اور صاد بھی کو بھی پر پڑیں گے کیونکہ حروف مستعلیٰ ہیں. کرتین، کر را پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے. تین یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا لین ہوتا ہے. ینقلب، اخفاء حقیقی، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے. با پر قلقلہ کیونکہ با کے اوپر جزم ہے. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہاں با ہے. ان پانچوں پر جزم ہوگا، یا وقف کی صورت میں جزم آ رہی ہو یا اصلاً جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے. الیک البصر، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. کل بصر تو حروف قمریہ ہے، اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور صاد کو بھی پر پڑھیں گے. خاسئا وهو حسیر، خا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. اوں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. وہو حسیر، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور وقف کی صورت میں یہاں جو ہے دو پیش کی تنوین پر جزم آ جائے گی تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اور اگر حسیرن کو وَلَقَدْ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہاں واو آ جائے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، وَلَقَدْ دار پر قلقلہ، زین زا کو یا میں، پھر یا کو نون میں، پھر نون کو سین میں. زینا السماء الدنیا، زین زا کو یا میں، زا کو یا میں سختی کے ساتھ ملیں گے، پھر یا کو نون میں سختی کے ساتھ ملیں گے. اور السما مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. السماء الدنیا، اور یہ لام نہیں پڑھی جا رہی ہے تو یہاں حروف شمسیہ ہوگا. الدنیا، الدنیا، یہاں بھی لام نہیں پڑھی جا رہی ہے. دنیا، نون ساکن کے بعد
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. بِمَصَابِيحَ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ مدہ ہوگی. مصا صا الف مدہ ہے. وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اور الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. رجوما رجوما للشیاطین. رجومل ادغام بلا غنہ ہو جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرفوں میں سے یہاں لام آ رہی ہے. اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. لِلشَّيَا یہاں پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. طین یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ مدہ ہوگی. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ اور عین دونوں کو الگ کر کے پڑھیں گے. تد دال پر قلقلہ نا الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ. لہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عذاب السعیر. عذا دال پر الف مدہ ہے. بس سعیر حروف شمسیہ کیونکہ لام نہیں پڑھی جا رہی. سعیر یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ مدہ اور را پر وقف کریں گے تو یہ جزم آ جائے گی تو یہ مد عارض وقفی ہو جائے گا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ لِلَّذِينَ لام کو دوسری لام میں ملائیں گے کیونکہ دوسری لام پر تشدید ہے اس کو سختی کے ساتھ ملائیں گے. لذی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کفروا راپور ہوگی کیونکہ را کے اوپر واو ساکن سے پہلے راپور ہوگی را کے اوپر پیش ہے اور واو مدہ بھی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا. بربہم را کو اوپر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور با پر تشدید ہے. تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ جو را با سے ملے گی پھر با خود پڑھی جائے گی. ربہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفیع ہوتا ہے. عذاب عذا الف مدہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے. جہنم نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ یہاں جھٹکا ہوگا. وَبِئْسَ کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے. یہاں حمزہ جو ہے زیر کے بعد آ رہی ہے مطلب یہاں یا کی شکل میں ہے. مصیر اور الف لام کے حساب سے یا لام پڑھی جا رہی ہے تو حروف قمریہ میں سے مصیر یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مصیر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. ایک اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں را پر جزم آ جائے گی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب ہم لوگ ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم.